نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر لائق ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل حشر کے میدان میں میری امت کا کیا ہوگا؟ امتی امتی۔ اللہ رب العالمین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا، فوراً اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد کہا کہ اے میرے صحابہ سنو، آج کے بعد خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی معاملے میں گواہی دیتے ہیں تو ان کے ایک گواہی سے دو گواہیاں مکمل ہو جائیں گی۔ یہ شرف اور یہ فضیلت طبقہ صحابہ میں صرف اور صرف خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ محبت کا اصل مطلب یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو شریعت۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ توحید و سنت کانفرنس کے صدر محترم، معزز علماء کرام، شرکائے کانفرنس، دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ابھی ایک تقریر شروع ہونے والی تھی، لیکن چونکہ میرا بمبئی کا سفر ہے اور ابھی 2 گھنٹے میں ٹرین ہے اور مجھے فوری طور پر نکلنا ہے، اس لیے میں بیچ میں حائل ہو کر کے کل تقریر ہو نہیں پائی تھی، تو آج انشاءاللہ چند منٹ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں گفتگو کر کے فوراً یہاں سے میں انشاءاللہ روانہ ہو جاؤں گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہمارا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہونا چاہیے، کس جذبے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں پر ان کے جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضرات گرامی، ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اگر دوسرے الفاظ میں کہنا چاہوں تو ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولاد ہیں۔ آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ اے لوگوں سنو، میں تمہارے لیے والد جیسا ہوں۔ اور اللہ کی قسم، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حقیقی ماں باپ سے زیادہ ہمیں چاہنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حقیقی ماں باپ سے زیادہ ہماری فکر کرتے تھے، ہمارے حقیقی ماں باپ سے زیادہ ہمارے لیے تڑپتے تھے، ہمارے حقیقی ماں باپ سے زیادہ وہ ہمارے مستقبل کی فکر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیکھا، نہ ہی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی، کہا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، میں اپنے ان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو ابھی اس دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، آرزو تھی، وہ ہم سب کو دیکھنا چاہتے تھے۔ محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اتنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک دعا دی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے تمام نبیوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ایک دعا دی تھی، اور وہ دعا اللہ رب العالمین نے دینے کے بعد اس کے قبولیت کی گارنٹی بھی اللہ رب العالمین نے دی۔ تو سارے
نبیوں نے اس دعا کا استعمال اپنی زندگی کے اندر کر لیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک اختیار دیا اور اس اختیار کو ان لوگوں نے دنیا میں استعمال کر لیا، لیکن جو مجھے اختیار ملا ہے، جو مجھے دعا ملا ہے، میں اسے سنبھال کر رکھا ہوں اور قیامت تک آنے والی قیامت میں اور اس وقت جب میری امت کو میری ضرورت پڑے گی تو میں اپنے امت کے لیے اللہ رب العالمین سے شفاعت کروں گا۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، ہمارے ہم سے اور ہماری کتنی فکر کرتے تھے۔ کیا ہمارا حق نہیں بنتا، کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے اعزا و اقربا سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو انسان کائنات کے جمادات، کائنات کے نباتات، کائنات کے شجر، کائنات کے درخت، کائنات کے پتھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہم سب کے لیے کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری سنائی، اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری سنائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کی امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کی امت میں 70,000 افراد بلا حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خوش نہیں ہوئے بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ رب العالمین سے التجا کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے لگے اور کہا اے اللہ رب العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ میری امت میں 70,000 افراد بلا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، لیکن میری یہ دعا ہے، میری یہ التجا ہے کہ اللہ رب العالمین اس تعداد کو تو اور بڑھا دے۔ اب آپ سوچئے، غور کریے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتنی فکر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس التجا کے بعد، اس دعا کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسری خوشخبری سنا دی اور دوسری خوشخبری یہ تھی کہ ابھی تک 70,000 افراد بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے تھے، اب ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 بلا حساب و کتاب کے اس امت میں لوگ جانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا بھی شمار انہی میں سے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری اور آپ کے لیے ایسی فکر تھی، اتنی فکر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی کہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے امت کے حق میں اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ رب العالمین جو میری اتباع کرے گا، جو میری پیروی کرے گا وہ تو مجھ میں سے ہے، لیکن جو میری نافرمانی کرے گا تو اے اللہ رب العالمین تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے امت کے حق میں کہہ رہے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم کہ اے اللہ رب العالمین اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دیتا ہے تو تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر لائق ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل حشر کے میدان میں میری امت کا کیا ہوگا، امتی امتی۔ اللہ رب العالمین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا، فوراً اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب پوچھ رہا ہے کہ آخر تم کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے، یہ آنسو کس کے لیے اور کس کے حق میں گر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کو ساری باتیں پتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، تو مجھے میری امت کی فکر لائق ہو گئی کہ کل حشر کے میدان میں میری امت
امت کیا کیا ہوگا۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہ ساری باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی بات کو سنا، جبکہ اللہ رب العالمین کو پہلے سے سب کچھ پتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ خوشخبری بھیجی۔ وہ خوشخبری ہمیں اور آپ کو سننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشخبری آئی اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ قیامت والے دن ہم آپ کی امت کے حق میں وہ فیصلہ کرنے والے ہیں جسے سن کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کتنا تڑپتے تھے، کتنا سوچتے تھے، کتنی فکر کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جس راستے سے گزرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ سلام کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، یعنی گویا کہ وہ درخت اور اسی طریقے سے ایک پتھر بھی محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب ممبر بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے۔ جب ممبر نہیں بنا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دینے لگے تو وہ کھجور کا تنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور محبت پہ رونے لگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور محبت کے لیے یہ بات ہمیں سمجھنا ہے کہ صرف ذات اور شخصیت سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جذبہ اطاعت یہی تھا۔ مجھے پرچی مل گئی ہے، بس 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی حدیث اور شریعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب تک ملی ہے، اگر سند صحیح ہے تو اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر ہم عمل کریں۔ میں ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کی مارکیٹ میں نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھوڑا پسند آ گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے مارکیٹ میں نہیں آئے تھے کہ گھوڑا خریدیں گے، لیکن چونکہ پسند آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ گھوڑا کس کا ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ ایک بدو دیہاتی قسم کا شخص، اس نے کہا اللہ کے نبی کہا کہ یہ میرا گھوڑا ہے، میں بیچ رہا ہوں۔ سودا مکمل ہو گیا، بات پوری ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، گھر پہ میں تمہیں پیسہ دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ گھوڑے کو لے کر کے جانے لگا تو راستے میں آواز آنے لگی کہ بڑا ہی خوبصورت گھوڑا ہے، کس کا، بڑا ہی اچھا گھوڑا ہے، یہ کس کا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے میں خرید رہا ہوں، ادھر سے آواز آ رہی میں خرید رہا ہوں۔ اب اس دیہاتی کی نیت بدل گئی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو اگر آپ کو گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لو، ورنہ میں کسی اور کے ہاتھ بیچ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو گھوڑا خرید چکا ہوں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو گواہ پیش کرو۔ جب گواہی کی بات آئی تو ایک صحابی جن کا نام تھا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھاگتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے گھوڑا خریدا ہے۔ جب گواہی مل گئی وہ مجبور ہو گیا تو مجبوراً اسے اس گھوڑے کو بیچنا پڑا۔ جب وہ چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت سے کہا کہ اے خزیمہ، جس وقت میری اس کی لین دین کی بات چل رہی تھی تم تو نہیں تھے، کیسے تم نے گواہی دے دی؟ خزیمہ بن ثابت نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے آنے والی وحی کے سلسلے میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، گھوڑے کے سلسلے میں آپ جھوٹ بولیں گے؟ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اس کے رسول ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اس حیثیت سے میں نے گواہی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا کہ اے میرے صحابہ سنو، آج کے بعد خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی معاملے میں گواہی دیتے ہیں تو ان کے ایک گواہی سے 2 گواہیاں مکمل ہو جائیں گی۔ یہ شرف
اور یہ فضیلت طبقہ صحابہ میں صرف اور صرف خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ محبت کا اصل مطلب یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں۔ ذات اور شخصیت سے محبت کرنے کا کوئی بہت فائدہ نہیں ہے۔ چونکہ یہ موضوع تھوڑا لمبا ہے، لیکن چونکہ مجھے پرچی دے دی گئی ہے اور بیچ میں حائل ہو کر کے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کیا، میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب